بات کا آغاز کریں گے جی رچرڈ گرینل کے انٹرویو سے۔ تو ٹویٹس کا سلسلہ تو جاری ہی تھا، اب باقاعدہ ایک ٹی وی چینل پر رچرڈ گرینل نے انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں جو اینکر پرسن تھیں ان کی طرف سے متعدد سوالات کیے گئے عمران خان پاکستان سے متعلق، اور انہوں نے وہ تمام باتیں جو گزشتہ کئی دنوں سے ٹویٹس میں ہلکے پھلکے انداز میں آ رہی تھیں ان کو کھل کے وہاں پر ایکسپلین کر دیا۔ رچرڈ گرینل نے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جو عمران خان ہیں ان کے اوپر بالکل اسی طرح کے ایکیوزیشنز بنائے گئے ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بنائے گئے تھے، اور ان کے بھی کیسز کی جو نوعیت ہے وہ کم و بیش ویسی ہی ہے جیسی ڈونلڈ ٹرمپ کے کیسز کی تھی، اور یہ کوئی اسٹرانگ کیسز نظر نہیں آتے۔ تو رچرڈ گرینل اس بات کے اوپر بالکل کنونسڈ ہیں کہ عمران خان کو صرف سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا رچرڈ گرینل نے جو اس میں ایک اور اہم پوائنٹ اٹھایا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں عمران خان کے دور میں ان دونوں کے جو تعلقات تھے اور جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تھے وہ بہت بہتر تھے، اور اس کی ایک وجہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان بھی ایک روایتی سیاستدان نہیں ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک روایتی سیاستدان نہیں ہیں، اور عمران خان جو ہیں بیسکلی وہ ایک کرکٹر تھے، پھر وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے کرتے پھر سیاست میں آ گئے، اور جو ان کا ایک ڈیل کرنے کا، معاملات سے نمٹنے کا، ان کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کی سوچ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے جو کہ کوئی روایتی پولیٹیشین کی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو روایتی طرز حکمرانی ہے اس سے کچھ تھوڑے مختلف ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں کی آپس کی جو کیمسٹری تھی وہ تھوڑی بہتر نظر آتی تھی، اور اس دور میں، اس وقت کے دور میں، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی بہتر تھے، اور وہاں پہ زیادہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا اور ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، تو اس دور میں امریکہ کو پاکستان کے لیے ویسے بھی بڑی نظر رکھنی پڑتی تھی، اور بڑی ان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، کیونکہ افغانستان میں جو جنگ جاری تھی اس میں ظاہر ہے امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ اور اس کی ایک اسٹریٹجک جو اہمیت ہے وہ چاہیے تھی، اور وہ اس کے لیے باقاعدہ ایک کلوز کوآپریشن میں کام بھی ہو رہا تھا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال اپنی جگہ، لیکن رچرڈ گرینل نے ایک اور بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ بالکل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے، یہ پاکستان کے لیے بھی اور آگے جو معاملات ہیں ڈیموکریسی کے لیے بھی، اس کے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وکٹمائزیشن جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ تو رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں جی وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ اب ایک تو اس انٹرویو کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ رچرڈ گرینل کا یہ اپنا اکاؤنٹ تھا، کیونکہ انہوں نے یہ انٹرویو جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا ہوا ہے۔ تو اب انٹرویو تو ظاہر ہے کوئی ماسک پہن کے دے نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ یہ رچرڈ گرینل ہی ہیں۔ دوسرا جو ایک اس کا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ کہ اب انہوں نے ایک ورلڈلی دنیا کے سامنے ایک پوزیشن کلیئر کٹ لے لی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پرسنل اوپینین ہے، آپ اس کو کبھی کبھار ایکسپریس کر دیتے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ نے ٹی وی چینل پر آ کر باقاعدہ ڈیمانڈ کیا ہے اور آپ نے ایک ورلڈ کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے۔ اب یو ایس جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے سپر پاور ہے، اور اس کے لیے یہ ایک پوزیشن لینا اور پھر اگر وہ مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر پاتا تو یہ اس کے لیے بڑی سبکی کی بات ہوگی۔